لوازمات کی ابتدائی مراحل کے حوالے سے میرے دوست نے جو باتیں کی، کچھ حد تک کچھ چیزوں سے مجھے بھی اتفاق ہے بطور ایک تاریخ کے طالب علم ہونے کے ناطے۔ اور اس کے بعد غالباً گلگت بلتستان یہ واحد خطہ ہے جو آج تک اس تحریک کی آزادی کی تکمیل کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہا ہے۔ میرے دوستو، بالکل درست فرمایا کہ آج مطالعہ پاکستان کی بات نہ کریں، اس لیے کہ مطالعہ پاکستان میں تو گلگت بلتستان کا ذکر ہی نہیں ہے۔ وہاں جو میں نے مطالعہ پاکستان پڑھی تھی اس وقت اس میں شمالی علاقہ جات ہوا کرتا تھا۔ آج اگر نئی میں کچھ ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ مطالعہ پاکستان سے اختلاف کو میرے خیال سے مطالعہ پاکستان کے حدود کے اندر رکھنا چاہیے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ گلگت بلتستان کے یہ ہیروز ہیں۔ میرے خیال سے ہمارے ہاں ایک بہت بڑی خامی ہے کہ ہم لوگ اپنی تاریخ سے اس حد تک واقف نہیں ہیں جس حد تک ہمیں علم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں کم از کم میں نے کچھ بھی نہیں تو کم و بیش کلی یا جزوی طور پہ 1000 کے قریب کتابیں اور ریسرچ میں نے پڑھی ہے جو گلگت بلتستان کے متعلق ہے، اور مجھے اس پہ افسوس یہ ہوا ہے کہ بیشتر ریسرچ سوائے انگریزوں پہ ہم تنقید کر لیتے ہیں، سوائے انگریزوں کے بیشتر ریسرچ اور تحقیق تصنیف وہ اپنے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ ہاں، 2 کتابیں آپ کو تجویز کروں گا کہ ضرور پڑھ لیجئے گا، بہت کچھ آپ کو مل جائے گا۔ ایک کرنل حسن صاحب کی جو کتاب ہے شمشیر سے زنجیر تک، اور دوسری مولانا عبد المنان صاحب نے چند سال قبل ایک کتاب لکھی ہے میرا سفر جہاد ڈویاں سے کرگل تک۔ یہ 2 کتابیں ضرور پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو اس پوری کہانی کی حقیقت بیان ہوگی۔ باقی یہ ہے کہ بالکل درست فرمایا کہ آئین کے آرٹیکل 1 میں ہو، ہمیں ذکر میں بات کروں کیونکہ زیادہ ٹائم لینا مناسب نہیں ہے، اور بہت قابل تحسین ہے یہ لوگ جنہوں نے یہ پروگرام رکھا ہے اس شہر میں۔ حیران کن دیکھیں، یہ میں شکوہ کرتا ہوں ہمارے جو منتظمین ہیں، یعنی حکومتوں سے شکوہ ہے ہمارا۔ 2017 کی مردم شماری کی اعداد و شمار جمع کرنے کے لیے آج بھی مجھے 3 مہینے لگے ہیں۔ مجھ جیسا ریسرچ کرنے والا طالب علم جو قبر کے نیچے سے کھود کے نکالتا ہے، 3 مہینے لگے۔ جس کے پاس جاتے ہیں کہتا ہے آفیشل نہیں دے سکتے ہیں، ان آفیشل آپ کو بتا سکتے ہیں۔ اور میں نے جو ڈیٹا لیا وہ ان آفیشل لیا ہے، آفیشل نہیں لیا۔ کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے کہ جی یہ ہمارا ڈیٹا نہیں ہے۔ اور 2023 کی جو مردم شماری ہوئی ہے اس کا ڈیٹا آج تک دستیاب نہیں، اگرچہ ہم نے نکالا ہے۔ تو یہ دوہرا سلوک نہ کریں، دوہرا معیار نہ کریں، اسی سے خلیج پیدا ہو جاتی ہے، یہیں سے غلطیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ آزاد کشمیر آپ کے زیر انتظام ہے تو اس کا ڈیٹا دینے میں آپ کو پریشانی کیا ہے؟ گلگت بلتستان آپ کا زیر انتظام ہے تو اس کا ڈیٹا فراہم کرنے میں، ان کی معلومات فراہم کرنے میں آپ کو پریشانی کیا ہے؟ کہنے کی حد تک تو آپ کہتے ہیں جی ہمارا قومی پہاڑ کیٹو ہے، لیکن وہاں کے لوگ جب کوئی بات کرتے ہیں تو کبھی آپ کوئی اور شیڈول لگاتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا احتیاط کریں، اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ آج بھی وہاں کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد پاکستان سے عقیدت کا اظہار کرتی ہے، محبت کا اظہار کرتی ہے، آپ سے محبت چاہتی ہے۔ آپ اس محبت کا جواب محبت سے دیں گے تو وہ 10 گنا آگے آپ سے بڑھ کے محبت دیں گے۔ تو ہمیں آج کے اس دن اختلاف کی بجائے میرے خیال سے محبت کے پیغام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں مشکور ہوں منتظمین کا، جزاک اللہ خیر۔